ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسی شخصیت ہیں جو اسلام کی پروپیگیشن کے لیے کام کرتے ہیں، جو اسلام کے وکیل ہیں۔ جس طرح کا اس کا انجام آخرت میں ہونے والا ہے اسی طرح کا اس کا برزخ ہوگا۔ آپ برزخ کو اس کے آخرت سے جدا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایمان ہو یا کفر ہو، یہ صرف محض نظریہ نہیں ہے، یہ عمل ہے، اور عمل سے ہی مومن بنتا ہے اور عمل سے ہی کافر بنتا ہے۔ دوسرے لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، میرا ایک چھوٹا سا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ جو اس طرح کی دلیل دیتا ہے اس کا گناہ معاف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، باقی ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک کو جو معاف نہیں کرنا، اس کا اس شرک سے تعلق ہے جس سے توبہ نہیں کسی نے کی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دکھلاوا کرنے والوں کو کہہ دے گا کہ جاؤ، جن کو دکھلاتے تھے نا ان سے جا کے اجر مانگو، اگر ان کے پاس کوئی تمہارے لیے اجر ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ جن جو ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ مستقل کوئی چیز اپنے پاس رکھے یا مستقل کسی کے اوپر قبضہ رکھے، وہ اس کو واپس لوٹانا پڑتا ہے۔ وہ عارضی طور پر کر سکتا ہے۔ اگر انسان کسی کی جان لیتا ہے تو وہ قیامت والے دن پکڑا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی جن کسی کی جان لیتا ہے تو وہ بھی قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ ان سے بچاؤ کیسے ہے؟ قرآن۔ کوئی دوسرا آ گیا، میں یہ دم کرتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر کوئی اور آ گیا، میں یہ دم کرتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دم ٹھیک ہیں اگر اس میں شرک نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہیں ملک کے نامور اسکالر ڈاکٹر حماد لکھوی، جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے اسلامک سینٹر کے ڈین ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کافی سارے ان ڈر کے بارے میں جو عام طور پر ہماری زندگی میں رہتے ہیں، تو اس کا جتنا بھی مذہبی جائزہ ہے اس حوالے سے آج ہم سے لیں گے اور اپنے کئی سوالوں کے جواب جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد ہے پاکستان میں اور ایک دنیا میں معروف نام ہے، تو ان کی آمد پاکستان میں اور 2-3 جگہوں پہ جو ان کے وہ سیمینارز ہیں، لوگوں سے ان کی انٹریکشن ہے، آپ کا ذاتی تھوڑا سا تعلق رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، آپ کی ملاقات بھی ہے، تو کچھ جو ذاتی معاملات میں آپ نے انہیں کیسا پایا، آپ کی ان سے ملاقات رہی، اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں حافظہ اللہ، یہ میں ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام سے بہت مختلف ہیں، اس اعتبار سے کہ ہمارے علماء کرام کسی نہ کسی لیبل کی وجہ سے لیبلائزڈ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی اپنے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس کی اپنے مسلک کی، اپنے گروہ کی وہ پروپیگیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسی شخصیت ہیں جو اسلام کی پروپیگیشن کے لیے کام کرتے ہیں، جو اسلام کے وکیل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے اور اسلام کے وکیل ہیں، اس لیے وہ ہم سب کے ہیں۔ اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، کوئی گروہ بندی کی بات نہیں ہے، کوئی مسلکی تعصب کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب کے ہیں، اور یہ ان کا امتیاز ہے، اس لیے پوری دنیا میں ان کی عزت بھی ہے، الحمدللہ پاکستان میں بھی ہیں، ان کی بہت عزت ہے۔ جہاں تک ذاتی حوالے سے میں جانتا ہوں تو دیکھیں، میں چونکہ ان کے ساتھ تعلق جتنا رہا وہ میڈیا کے حوالے سے ہی ہے۔ پیس ٹی وی پہ 2-3 دفعہ جا کے ریکارڈنگز کروانے کا اتفاق ہوا، تو اس دوران کئی ملاقاتیں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوئیں۔ میں نے ان کو بہت ہی محنتی پایا، وہ ذاتی زندگی میں بہت محنتی آدمی ہیں، اور وہ ایک دن میں 22 گھنٹے کام کرنے کے عادی ہیں، اور بلا مبالغہ ان کی پھر پوری جو ٹیم ہے وہ بھی اتنا ہی کام کرتی ہے، جتنا کام وہ خود کرتے ہیں اتنا ہی کام جو ہے ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی کرتی ہے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں، کیمرہ مین، ان کے پروڈیوسرز، ان کے جو مختلف جو ٹیم کے کرو کے لوگ ہیں، وہ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، نیند بھری ہوئی ہے ان کی آنکھوں میں، لیکن وہ ٹائم کے پابند، ایک ایک منٹ کو اویل کرنے والے۔ اور یہ سارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دی ہوئی تربیت ہے۔ نہ وہ خود کوئی وقت ضائع کرتے ہیں اور نہ کسی کو وقت ضائع کرنے دیتے ہیں، اور یہی جذبہ جو ہے ان کی پوری ٹیم کے اندر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ان کی کامیابیاں ہیں، ان کے پیچھے جہاں ان کی الہیت، ان کا تقویٰ، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ان کے مختلف جو یعنی علمی ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی علمی قابلیت، جہاں ان ساری چیزوں کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اپنے ذاتی ڈسپلن کا بہت تعلق ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو بہت ساری کامیابیاں عطا کی۔
ٹھیک ہوا ڈاکٹر صاحب، ابھی پاکستان آئے ہیں اور کئی لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں، 2 3 4 ایک مخصوص ٹاپکس کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ خوشی منا رہے ہیں، اور وہ جو 2 3 ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے جواب کئی چیزوں کے دیے بھی، اور لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ وہ عام طور پہ پاکستان پہ ان کی آمد، اور اس وقت پاکستان کے جو ہمارے عام عوام ہیں، جو ہم لوگ ایک تعصب بھی رکھتے ہیں اور کئی لوگ بہت زیادہ ایڈمائر بھی کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اس آمد کا یہاں پر عام عوام پہ کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اسلام ہے اور سارے یہاں پہ مسلمان ہیں، اس طرح سے نہیں ہے جو ان کا جو ایکسپرٹیز ہے قابل دھیان، تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے، تو یہاں پر کوئی اس طرح سے کوئی فائدہ ہمیں ملے گا؟ بالکل فائدہ ملے گا، ضرور فائدہ ہے، عوامی سطح پر بھی فائدہ ہے اور علمی دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ اسلام کے وکیل ہیں اور اسلام کا مقدمہ لڑتے ہیں غیر مسلموں کے مقابلے میں، اور جب وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں تو وہ ہم سب کے ہیں، لہٰذا ایک ایسی اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا ہوئی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے اور ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے ہیں، لہٰذا وہ جو مسلکی ہمارے آپس میں تعصبات ہیں یا جو دائرے ہیں، ان دائروں کی اس وقت ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کوئی حیثیت نہیں رہی۔ سب لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، سب لوگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سب لوگ ان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے ادارے میں آئیں، ہمارے ادارے میں آ کے پروگرام کریں۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فضا جو ہے پاکستان کی ڈاکٹر صاحب کے آنے سے معطر ہو گئی ہے، اور وہ جس خوشبو سے معطر ہوئی ہے وہ اتحاد و اتفاق کی اور باہمی ایک دوسرے کی خیر خواہی کی اور ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑ جانے کی فضا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ فضا قائم رہے۔ اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق صرف علمی دنیا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عوام الناس کے اندر بھی یہ رجحان پیدا ہوا ہے، اور یہ رجحان وقت کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کو جس نے بھی ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی پاکستان آنے کی، چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور چاہے وہ ہمارے طاقتور حلقے ہیں یا جو بھی ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جنہوں نے بھی ان کو دعوت دی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بڑا بروقت اور درست فیصلہ ہے، اور ہمارے ملک میں جہاں انتشار کی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعصب کی فضا ہے، اس فضا کے اندر بہت زیادہ کمی آئے گی اور اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا ہوگی۔